اللهم صل وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامع رضی وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے توسل سے قرآن حکیم فرقان حمید کی 30ویں آیت سورہ بقرہ کی اور 31ویں آیت اور 32ویں آیت 30، 31 اور 32 یہ آیات اور 33 آیات، یہ 4 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنے اس ہدایت کے ازلی اور ابدی پیغام کو سننے، سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے اور منشاء الہی کے مطابق دنیا میں اپنا دامن آلودگیوں سے محفوظ رکھ کے آخرت میں کامیابی اور کامرانی اور فلاح و بہبود کے اس عظیم ثمر اور اس عظیم نعمت سے سرفراز ہو سکیں جو منشاء الہی ہے۔ جس طرح کہ قرآن مقدس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تو وہ بولے کیا اے پروردگار عالم تو اسے بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ ہم مسلسل تیری حمد میں لگے ہوئے ہیں اور مسلسل تیری تعریف کر رہے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کریم نے جواب دیا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد پھر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو کائنات میں سب اشیاء کے، ساری چیزوں کے اسماء کا علم سکھایا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرمایا مجھے ان تمام کے تمام اشیاء کے اسماء بتا دیجئے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ملائکہ نے جواب دیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، وہ عاجزی سے بولے تیری ذات ہر عیب سے پاک اور کمال میں بے مثال ہے، ہمیں کچھ علم نہیں اس کے سوا جو آپ ہی نے ہمیں بتایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ پھر فرشتوں کے اظہار عجز کے بعد اللہ پاک نے جس کو اپنا نائب بنایا تھا اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب اے آدم یہ کائنات میں جو میں نے تخلیق کی ہے مختلف، ان کے جو نام ہیں، ان چیزوں کے اسماء ہیں، آپ بتائیے گا۔ فلما انباہم باسمائہم، جب آدم نے انہیں ان کے اسماء بتا دیے تو فرمایا قال عالم اقول لکم انی عالم غیب السماوات والارض، بے شک میں تمہیں یہ نہیں کہا کرتا تھا
کہ میں ہی زمینوں اور آسمانوں کے سب غیب جانتا ہوں. اس آیت کی طرف آپ ذہن میں رکھیں گے اس کو، اور اس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہا یہ جا رہا ہے کہ اے آدم، ملائکہ کے اظہار عجز کے بعد اب آپ بتائیں ان چیزوں کے نام جو کائنات میں نے تخلیق کی ہیں، جو میں نے پیدا کیا ہے، آپ ان کے نام. یہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ آدم کو، کہ آپ بتائیں. اب یہ کیا ہوا؟ فلما انباہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے جو رب نے پوچھا تھا، یعنی جو کوسچن رب نے کیے، جب آدم نے ان سب کے جواب دے دیے، سادہ بات. تو پھر اب دیکھیے ذرا توجہ اگلے جملے کی طرف فرمائیے. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ کیا میں فرمایا کیا نہیں، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہوں؟ جواب دیے آدم نے، اور رب نے کہا بے شک میں سب چیزوں کے غیب جانتا ہوں. آدم کو تو نہیں کہا نا کہ یہ سب چیزوں کے زمین و آسمان کے غیب جانتا ہے. جواب آدم کا ملا تو اللہ نے فرمایا انی عالم غیب السماوات والارض، میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے سارے غیوب کو جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور بے شک غیب بھی جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، اس چیز کو بھی میں جانتا ہوں جو تم کیا کرتے ہو، چھپا دیتے ہو. اگلی آیت کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں کے اظہار عجز کے بعد اور آدم علیہ السلام کے اظہار علم کے بعد، علم کے اظہار کے بعد کہ میں جانتا ہوں، بتا دیے. اب کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ اب تمہارے لیے ضروری ہو گیا ہے اے فرشتوں کہ تم علوم آدمیت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، انسانی علم اور برتری کے سامنے کیا ہو جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، جھک جاؤ اور تسلیم کر لو کہ یہ تم سے میں نے ایک اعلیٰ شے بنائی، اور تمہارے اوپر ضروری ہو گیا ہے کہ تسلیم کر لو. سجدے کا معنی کیا ہو گیا؟ تسلیم کر لو، جھک جاؤ، عظمت انسانیت کو تسلیم کر لو تم. اب یہ چیز جب بیان ہوگی، فسجدوا الا ابلیس، تو تمام کے تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے، یعنی تسلیم کر لیا عظمت انسانی کو بسبب علم کے. اور اب بھی فرمایا الا ابلیس، مگر ابلیس نے ان کی انسانی عظمت کو، علمی وسعت کو اور عظمت کو تسلیم نہ کیا. تو ابا واستکبر وکان من الکافرین، فرشتوں کو جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر سجدہ کیا سب فرشتوں نے ابلیس کے سوا، تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے. یہ ہم نے گویا 34ویں آیت بھی سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کر لی. یہ تو تھا ترجمہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ان سورہ بقرہ کی آیات کا. اور اب آج چھوٹی سی ایک تھوڑی سی ہم یہ سمجھ لیں کہ خلیفہ، پچھلے جمعے پہ بھی اس پہ، اس سے پچھلے جمعے پہ بھی گفتگو ہوتی رہی. تو آدم کو جو سجدہ کرایا گیا تھا، یہ آپ سوچنے کی بات، یعنی خالق تخلیق کیا آدم کو اور پھر سجدہ کرایا گیا تھا. اس کو ہم نے غور کرنا ہے کہ کس حیثیت سے سجدہ کرایا گیا تھا. تو سجدہ کس کو کیا جا سکتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. اور سجدہ ہوتا کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے اس چیزوں پہ. مگر اس کے لیے جو پہلے الفاظ استعمال فرمائے اللہ پاک نے لفظ کے، میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں، انی جاعل